بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ شہباز شریف کے حوالے سے ایف آئی اے پر جو الزام لگائے گئے تھے اس پر اب پاکستان مسلم لیگ نون نے مذمتی قرارداد جمع کروا دی ہے پنجاب اسمبلی میں۔ یہ اسمبلیوں کو جو کہ قانون ساز ادارے ہیں، جو عوام الناس کے لیے قانون بنانے کے ادارے ہیں، ان کو یہ اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں اور اپنے مسائل کی قراردادیں لے جاتے ہیں یہ اسمبلیوں میں۔ کیا آج قرارداد پیش ہوئی اور ان کو تکلیف کیا ہے ایف آئی اے سے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس قرارداد کا متن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کس نے پیش کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان نے بڑے دنوں بعد آج دوبارہ زبان کھولی ہے اور بلاول زرداری کے حوالے سے گلے شکوے کیے ہیں اور پی ڈی ایم کا مستقبل آج دوبارہ بتا دیا ہے مولانا فضل الرحمان۔ اور مولانا فضل الرحمان نے آج مانسیرہ میں یہ جو پریس کانفرنس کی ہے اس کی مختصر ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اہم جو معاملہ ہے وہ ہے امیر مقام جو کہ خیبر پختونخوا کے صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے نواز شریف کی اصلیت سامنے رکھ دیا اور ایک طرح کا خودکش حملہ کیا ہے نواز شریف پر، اور جو موقف تھا حکومت پاکستان کا اس کی تائید کر دی ہے ناسمجھی میں، اور اس کے بعد وہ کیسے مریم نواز کے غصے کا سامنا کریں گے یہ تو بعد کا معاملہ ہے، لیکن انہوں نے جو بات وہ نہیں کہنا چاہتے تھے ان کے منہ سے وہ سچ نکل گیا۔ وہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مولانا فضل الرحمان نے آج مانسیرہ میں ایک پریس کانفرنس کی ہے اور میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اب اس کا جو وہ قطعی طور پر پی ڈی ایم کو چھوڑ چکی ہے، اب اس کا پی ڈی ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہیں، ہم نے ان کو ٹائم دیا تھا، وہ اس ٹائم ڈیوریشن میں نہیں آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ہمارے راستے جدا ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری نے کوئی کمٹمنٹ کی تھی اور کچھ فنڈز کے نام پر کوئی پیسہ جو مولانا فضل الرحمان سے بات کی تھی اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی تھی، وہ ڈیل سے آصف زرداری مکر گئے، اور جس کی وجہ سے آج دوبارہ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کا اتنا عرصہ انتظار کیا، اس کے باوجود کوئی اشارہ نہیں آیا۔ اب آپ خود دیکھ لیں، یہ الفاظ میں آپ کے سامنے مولانا فضل الرحمان کے رکھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انتظار کیا، کوئی اشارہ نہ آیا، نظم و ضبط کے بغیر کوئی پارٹی چلتی ہے نہ تحریک چلتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پی ڈی ایم اپنے جوبن پر ہے۔ اب وہ پی ڈی ایم کا کہہ رہے تھے یا مریم نواز کا کہہ رہے تھے، لیکن یہ بات انہوں نے ضرور کی ہے کہ اپنے جوبن پر ہے۔ سوات میں کے پی کے کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے مولانا فضل الرحمان نے، اور وہ کہتے ہیں کہ یوم آزادی کی رات کراچی میں سب سے بڑا جلسہ ہم کریں گے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہاں پر کبھی بھی الیکشن آزادانہ نہیں ہوئے، کشمیر میں الیکٹیبلز کو زبردستی پی ٹی ایم میں شامل کروایا جا رہا ہے۔ بلاول کے حوالے سے بھی سوال پوچھا گیا کہ وہ امریکہ گئے ہیں تو کس مقصد کے لیے گئے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے مشورہ کر کے نہیں گئے، کیونکہ وہ مجھ سے مشورہ کر کے نہیں گئے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ وہ امریکہ کیا لینے گئے ہیں۔ ساتھ پاکستان اور امریکہ ریلیشن، پاکستان چین ریلیشن پر بھی تنقید کی ہے، اور اسرائیل کو دوبارہ تسلیم کرنے کے حوالے سے بھی حکومت پر الزام تراشی کی ہے۔ اور یہ وہ معاملہ ہے جو آپ جانتے ہیں کہ کافی عرصہ سے جو یا کشمیر بیچنے کی بات یا اسرائیل کو تسلیم کرنے، اس کے علاوہ تو اپوزیشن کے پاس کوئی بات ہے نہیں کرنے کو، اور یہ جھوٹے الزام لگاتے رہتے ہیں۔ اور انہی الزامات کی بنیاد پر پہلے بلاول زرداری کو بھاری نوٹس، ہرجانے کا نوٹس جاری کیا گیا ہے زلفی بخاری کی طرف سے، کیونکہ زلفی بخاری نے الزام لگایا تھا حکومت پاکستان پر، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں اور وزیر اعظم ہیں پاکستان کے عمران خان، ان کے دوست زلفی بخاری پر الزام لگایا تھا کہ وہ اسرائیل گئے ہیں اور اسرائیل کا دورہ کیا ہے، جس پر زلفی بخاری نے اس بات کی واضح تردید کی تھی، لیکن اس کے باوجود بلاول زرداری نے یہ کہا کہ وہ سارے کے سارے معاملات سامنے لائے جائیں، جس پر پھر زلفی بخاری نے ان کو نوٹس بھی جاری کیا، اور وہ ہرجانے کا نوٹس تھا۔ ساتھ جو پنجاب اسمبلی ہے، پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی ہے، اور قرارداد پیش کرنے والی ہیں رکن پنجاب اسمبلی رابعہ فاروقی، یہ مسلم لیگ نون کی رکن اسمبلی ہیں، اور انہوں نے قرارداد پیش کی ہے۔
اب شہباز شریف جو کہ ایم این اے ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہیں، اگر کوئی قرارداد جانی تھی تو وہ جانی تھی قومی اسمبلی میں کوئی بھی قرارداد جمع کروا دیتا اور وہ یہ کہتا کہ وہ اس اسمبلی کے یا اس ایوان کے اپوزیشن لیڈر ہیں، اور اس کے باوجود ان کی تذلیل کی گئی یا ان کے ساتھ بیہودہ گفتگو کی گئی، ان کا مذاق اڑایا گیا، اس وجہ سے ہم یہ قرارداد پیش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ قومی اسمبلی میں کرتے سمجھ آتی تھی، صوبائی اسمبلی میں جہاں کا وہ ممبر ہی نہیں ہے آپ وہاں پر قرارداد، مذمتی قرارداد پیش کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جو ایف آئی اے نے رویہ اختلاف کیا ہے اور غیر مناسب رویہ اور جو تذلیل کی ہے شہباز شریف کی، اس پر نون لیگ نے یہ قرارداد جمع کروائی ہے۔ قرارداد کے متن کے مطابق شہباز شریف سے ایف آئی اے کے اہلکاروں کا غیر مناسب رویہ قابل مذمت ہے۔ رابعہ فاروقی کی جو جمع کروائی گئی قرارداد ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شہباز شریف نے ملک و قوم کی بہت خدمت کی ہے، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ حکومت ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ اب جب کسی تفتیشی افسر جب کسی ملزم کو طلب کرتا ہے تو اس نے ان سے سوال جواب پوچھنے ہیں، اور جب ملزم سوالوں کا جواب نہیں دے گا تو تفتیشی افسر نے اگر اونچی بات میں بات کی ہے تو کیا ہو گیا؟ یہ تو وہ شہباز شریف ہے جو اپنے مخالفین کو قتل کروا دیتے تھے۔ صحنِ ماڈل ٹاؤن آپ جانتے ہیں، اس میں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ صرف یہی بیک گراؤنڈ تھا نا کہ عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری ایک دھرنا دینے کا پلان کر رہے تھے، یا ڈاکٹر طاہر القادری کینیڈا سے پاکستان آ رہے تھے 23 جون کو، اور آپ نے 23 جون سے پہلے 17 جون کو وہاں پر خون کی ہولی کھیلی کہ نہ طاہر القادری پاکستان آئے اور نہ اس کے کارکنان فیوچر میں کوئی مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف موومنٹ چلائیں۔ یہی آپ کا مقصد تھا، اور آپ نے اس مقصد کے لیے 14 لوگوں کی جان لے لی، 100 کے قریب آپ نے لوگوں کو زخمی کیا، اور پولیس میں جو بدماشی کلچر ہے وہ آپ نے اپنایا۔ پولیس کو گولی چلانے کی اجازت، عام شہریوں پر گولی چلانے کی اجازت آپ نے دی۔ تھانوں میں عام شہریوں کو جھوٹے مقدمات میں بھی اگر کوئی گیا ہے تو وہاں پر تفتیش تھپڑ سے شروع ہوتی ہے اور جوتوں پر ختم ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ شامل تفتیش ہونے گئے ہیں اور انہوں نے آپ کو کرسی بھی دی ہے، ٹیبل بھی دی ہے، آپ کو چائے بھی پلائی ہے، کافی بھی پلائی ہے، اور آپ سے ایک دفعہ سوال پوچھا ہے آپ جواب نہیں دے رہے، دوسری دفعہ انہوں نے اونچی آواز میں جواب اگر پوچھا ہے آپ سے، جواب مانگا ہے، سوال پوچھا ہے آپ سے، اور آپ کو تکلیف ہوئی ہے اور آپ غصہ کر گئے ہیں، غصہ کر کے ایک دفعہ آپ گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں، دوبارہ آپ کو بلایا گیا ہے، تو پھر آپ قراردادیں پاس کرواتے ہیں، آپ قراردادیں پیش کرتے ہیں، مذمتی قراردادیں۔ یہ جو ایوان ہے یہ کسی کے گھر کی لونڈی تو نہیں ہے، یہ تو پنجاب کے لوگوں کے لیے قانون ساز ادارہ ہے۔ یہاں پر تو قانون بنانے تھے، لوگوں کے حقوق جو سلب ہو رہے ہیں ان کے لیے قوانین بنانے تھے۔ آپ نے قانون سازی کی نہیں اور اپنے ذاتی مقاصد کے لیے آپ نے ان ایوانوں کو استعمال کیا۔ خدا کا خوف کریں، ان ایوانوں کو اتنا گندا نہ کریں کہ کل کوئی بھی قابل عزت شخص وہ ان ایوانوں میں آنا پسند نہ کرے۔ اور جو آپ پارلیمان کے تقدس کی بات کرتے ہیں اور سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، آپ جس طریقے سے توہین کر رہے ہیں ان ایوانوں کی، کل کوئی بھی اس سپرمیسی کے اوپر یقین نہیں رکھے گا اور تقدس کی بات نہیں کرے گا۔ تو اس کے اوپر آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کس طریقے سے مس یوز کر رہے ہیں سارے کے سارے معاملے کو۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے نواز شریف کے حوالے سے اور امیر مقام کے حوالے سے۔ امیر مقام جو کہ خیبر پختونخوا کے صدر ہیں، انہوں نے سوات میں کڈنی ہاسپٹل ہے جو نواز شریف کے نام سے بنایا گیا ہے۔ اب کئی ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو نواز شریف کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، اور بدقسمتی ہے کہ جب نواز شریف کی دور حکومت تھا، بے نظیر بھٹو کے نام سے جو کوئی ایئرپورٹ تھا یا کوئی بھی ادارہ منسوب تھا تو وہ بے نظیر بھٹو کا نام ختم کیا گیا تھا ان کی طرف سے، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ اب جب اگر کسی کالج کا، کسی ہاسپٹل کا، کسی شاہراہ کا، کسی مارکیٹ کا اپنے نام نواز شریف کے نام پر رکھ دیا ہے، وہ نواز شریف جس کو ملک کی سب سے بڑی عدالت نے جو نااہل قرار دے دیا ہے اور جو سزا یافتہ اشتہاری مجرم ہے، مفرور ہے، اب اگر کوئی کسی ادارے میں پڑھتا ہے، اگر کوئی کسی ہاسپٹل میں جاب کرتا ہے تو وہ کیا یہ فخر سے کہہ سکتا ہے کہ میں نواز شریف ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں؟ تو وہ نام ہی اب بذات خود اس حد تک بدنام ہو گیا
کہ چوری کا دوسرا نام نواز شریف بن گیا، ڈاکے کا دوسرا نام نواز شریف بن گیا، کرپشن کا دوسرا نام نواز شریف بن گیا۔ اب عمران خان نے یہ پلان کیا۔ ہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر شوکت خانم کا نام جو ہے عمران خان اپنے نام پہ رکھ لیتے ہیں، یا کوئی سرکاری ادارہ ایسا ہے جس کا نام وہ اپنے نام پر رکھ لیتے ہیں، تو ہم اس کے خلاف بھی احتجاج کریں گے کہ بھئی یہ آپ اپنے ذاتی ناموں پر نہ رکھیں، یا تو آپ رکھیں جنہوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے یا جنہوں نے یہ ملک بنایا ہے ان کے نام پر، یا آپ کوئی جرنل نام دیں عوام کی فلاح و بہبود کے ادارے ہیں۔ یہی بات کی ہے کہ جب سوات میں کڈنی ہاسپٹل، جو نواز شریف کڈنی ہاسپٹل ہے، اس کا نام چینج کرنے کی بات ہوئی، تو جو وہاں پر امیر مقام ہیں انہوں نے کہا کہ کڈنی ہاسپٹل نہ ہی قومی خزانے سے بنا ہے اور نہ ہی نواز شریف کی جیب سے بنا ہے، یہ ایک ویلفیئر ادارہ ہے، ویلفیئر ادارے نے یہ کڈنی ہاسپٹل بنایا ہے۔ اور کیونکہ ویلفیئر ادارے بھی ہمارے ملک میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ویلفیئر کا ایک کام ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کے اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور اپنے غلط کاموں کو لیگلائز کرنے کے لیے وہ ویلفیئر کے ساتھ ادارے بھی بناتے ہیں اور پھر نواز شریف جیسوں کو خوش کرنے کے لیے نام بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ بات کر کے امیر مقام نے حکومت کی بات کو سیکنڈ کیا ہے اور اس پر مہر ثبت کر دی ہے کہ نواز شریف کا نام کیوں؟ کیا نواز شریف نے اپنی جیب سے بنائے ہیں؟ کیا نواز شریف نے اپنی حکومت میں اس وقت کے بجٹ سے بنائے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نواز شریف کا نام کیوں ہو؟ وہ سوات نام کیوں نہ ہو؟ سوات کے لوگوں کا نام کیوں نہ ہو؟ سوات میں قربانیاں دینے والوں کا نام کیوں نہ ہو؟ امیر مقام نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ نواز شریف کڈنی ہاسپٹل کے ذاتی پیسے یا قومی خزانے سے نہیں بنا، جس پر سوشل میڈیا پر ایک بحث شروع ہو گئی کہ اس کا مطلب ہے کہ جب ان کے ذاتی پیسے سے نہیں بنا یا وہ سرکاری خزانے سے بھی نہیں بنا، تو اب ان کو نام تبدیل کرنے سے ان کا پھر کون سی کنٹریبیوشن ہے؟ دو ہی کنٹریبیوشنز ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے پیسے دیے ہوں، یا یہ ہے کہ آپ نے کوئی فنڈز دیے ہوں۔ نہ آپ نے فنڈز دیے، نہ آپ نے ذاتی پیسہ دیا، اور نام رکھا گیا نواز شریف کڈنی ہاسپٹل، اور اب نام اس کا چینج ہو تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو کیونکہ آپ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ پیسے آپ کے نہیں تھے، ہاسپٹل وہاں کے عوام یا ویلفیئر کے کسی ادارے سے بنا ہے، تو اس کا نام چینج ہو سکتا ہے، کیونکہ نواز شریف کا نام اب کرپشن بن چکا ہے اور ان کا کسی بھی ادارے پر اب لیبل نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔